ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، اللہ تعالی نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی تمام مخلوقات میں سب سے افضل اشرف المخلوقات بنا کر اللہ تعالی نے کچھ ایسی خصوصیات کے ساتھ ہمیں نوازا جو خصوصیات اللہ نے دوسری مخلوق کو عطا نہیں فرمائی۔ انہی خصوصیات میں ایک بڑی خصوصیت ہے عقل و شعور کا ہونا۔ اللہ تعالی نے انسانوں کو عقل دی، شعور دیا۔ ہم دیکھتے ہیں دوسری مخلوق میں جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں کہ ان کے اندر نہ عقل و فہم ہے نہ شعور ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ملائکہ اور فرشتوں کے اندر، جنات کے اندر کہ اللہ نے انہیں عقل تو دی ہے، فہم تو دیا ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے کی وہ صلاحیتیں نہیں دیں جو اللہ نے انسان کو دی۔ انسان اللہ کی دی ہوئی عقل کو، اللہ کی دی ہوئی سمجھ کو، شعور کو استعمال کرتا ہے، ہر دن استعمال کرتا ہے، اور اس کو استعمال کر کے ہر دن وہ نیا قدم آگے بڑھاتا ہے، نئی ترقیات کی طرف بڑھتا ہے، نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے، نئی تحقیقات دریافت کرتا ہے۔ یہ اس پوری کائنات میں صرف انسان کر رہا ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے انسان جہاں تھا آج وہاں نہیں ہے، اس سے بہت آگے۔ آج کے ہزاروں سال پہلے انسانوں کا جو طرز زندگی تھا، جو اس کے گھر ہوتے تھے، جو اس کی سواریاں تھیں، جو اس کا طریقہ زندگی تھا، وہ بہت الگ تھا، اور آج کا انسان اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہ اتنا آگے کیسے بڑھا؟ اللہ کی دی ہوئی عقلی صلاحیت کو استعمال کرتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کے ذریعے وہ نت نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے، تجربات کرتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے زندگی میں آرام پہنچانے کے ذرائع ڈھونڈتا ہے، اور اس طریقے سے انسان ہر دن ترقیات کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ جبکہ ہم دوسری کسی بھی مخلوق کو دیکھ لیں انسان کو چھوڑ کے، چاہے وہ جنات ہی کیوں نہ ہو، وہ چرند و پرند حیوانات ہی کیوں نہ ہو، کہ وہ ہزاروں سال پہلے جہاں تھے آج بھی وہی، کیونکہ اللہ نے ان کو وہ صلاحیتیں نہیں دی جو انسان کو عطا۔ اور یہ صلاحیتوں کو استعمال کرنا یہ اللہ کا عین مقصد ہے۔
اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا، بلکہ فرمایا نہیں، للکارا ہے، اے عقل مندو استعمال کرو عقل، اے عقل مندو تدبر کرو، کائنات میں غور و فکر کرو، تحقیق کرو، اور پہنچو اس نتیجے پر کہ یہ کائنات الٹ اپ نہیں بنی ہے، یہ کائنات خود سے نہیں چل رہی ہے، اس کائنات کا ایک ایک ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ ایک ذات ہے وحدہ لا شریک لہ، جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندے بے حد پسند ہیں جو اللہ کی دی ہوئی عقل و شعور کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ آگے بڑھتے ہیں، اور اللہ کو وہ بندے ناپسند ہیں جو معطل زندگی گزارتے ہیں۔ معطل یعنی ان کی زندگیوں میں نہ آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، نہ کوئی تحقیق ہے، نہ عقل و شعور کے ذریعے کچھ ایجادات اور انسانی معاشرات کی خدمت کا کوئی جذبہ ہے، کچھ بھی نہیں، جہاں ہے وہیں ایک تھمی ہوئی زندگی گزارتا۔ ایسے بندے اللہ کو پسند نہیں۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی نعمت ہے انسانی عقل، انسانی شعور، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو ختم کرنے والی جو بھی چیز ہے، یا اس نعمت کو مفلوج کر دینے والی، بے صلاحیت بنا دینے والی جتنی چیزیں ہیں، اللہ نے ان سب کو حرام کر دیا، اور بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں، ایک چیز ہے جو انسانی عقل کو، انسانی شعور کو مفلوج کر دیتی ہے، بیکار کر دیتی ہے، ضائع بنا دیتی ہے، وہ ہے نشہ۔ کہ انسان جب نشہ کرتا ہے، اتنی بڑی دی ہوئی اللہ کی نعمت عقل کام نہیں کرتی، مدہوش ہو جاتا ہے وہ نشے میں، اسے کسی کا احساس نہیں ہوتا میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، اسے اس بات کا بھی احساس نہیں ہوتا میں کیا بول رہا ہوں، بلکہ زیادہ نشہ ہو تو اپنے آپ کا بھی احساس نہیں ہوتا میں کون ہوں۔ اب بھلا بتائیے ایسی حالت میں وہ انسان بہتر ہے یا ایک جانور بہتر ہے؟ جانور بہتر ہے، کیونکہ وہ بغیر نشے کے ہے، لیکن کم سے کم اتنا تو اس کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ اپنی اچھی اور بری چیز کی تمیز کر سکتا ہے۔ وہ جانور اس کو نقصان پہنچانے والی چیز کے قریب نہیں جاتا، فائدہ پہنچانے والی چیز کے قریب جاتا ہے، حالانکہ عقل و شعور سے خالی ہے وہ مخلوق۔ انسان نشے کی حالت میں تو اتنا بھی نہیں رہتا، اسی لیے بدترین ہے وہ انسان جو نشہ کرتا ہے، کیونکہ نشہ کرنے سے صرف یہی نہیں کہ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، یقیناً کیا ہے، اس نے حرام ہے، صرف یہی نہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے نافرمانی کی، بے شک یہ کیا ہے، یہ بھی حرام ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس نے اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت کی ناقدری کی، اور وہ ہے عقل و شعور، احساس، ہوش و حواس۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، اگر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نعمت چھین لے، اللہ نہ کرے، کہ نہ ہم اپنے بچوں کو پہچاننے کے لائق رہیں، نہ ہم اپنا نفع اور نقصان پہچاننے کے لائق رہیں، تو بھلا بتائیے وہ زندگی کیا زندگی ہے؟ ایسی بیماریاں ہیں دنیا میں کہ جب ایسا مرض لاحق ہوتا ہے انسان کو تو وہ سیدھے چھت کی طرف دیکھتا ہے، باقی وہ کسی کو نہیں پہچانتا۔ وہ زندگی بہتر ہے یا یہ زندگی؟ یقیناً یہ زندگی بہتر ہے، جس میں اللہ نے ہمیں ہر چیز پہچاننے کی، فرق کرنے کی، تمیز کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ تو پھر ہم اس نعمت کی ناقدری اس طرح کیوں کرتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو ہم مفلوج کر دیتے ہیں، بے صلاحیت بنا دیتے ہیں، ناکارہ بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو وہ بندے انتہائی ناپسندیدہ ہیں جو نشہ کرتے ہیں، نشے میں مدہوش ہوتے ہیں۔ اب چاہے نشہ کسی کے بھی ذریعے ہو، چاہے وہ شراب کے ذریعے ہو یا نئی ایجادات جو آ گئی ہیں اس زمانے میں نشے کے، وہ کسی بھی طریقے کا استعمال کرے، نشہ بہرحال نشہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کتنی بڑی مہم چلائی تھی نشے کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے جب اس دنیا میں مبعوث ہوئے، دنیا کا کوئی خطہ، کوئی حصہ انسانی معاشرے کا ایسا نہیں تھا جو نشے سے بچا ہوا، نشے سے پاک ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عرب کی حالت ایسی تھی
چونکہ انہوں نے عرب کو دیکھا ہے اسی لیے وہ عرب کے بارے میں بتا رہی ہیں، ورنہ ساری دنیا کی حالت ویسی تھی۔ وہ فرماتی ہے کہ عرب کی حالت ایسی تھی کہ نشے کے بغیر نہ ان کی صبح نہ ان کی شام، نشے کے بغیر نہ ان کی رات نہ ان کا دن، نشے کے بغیر نہ ان کی تنہائی نہ ان کی محفلیں، نشے کے بغیر نہ ان کا سفر نہ ان کا حضر، کچھ بھی نشے کے بغیر ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ جب تک نشہ نہ ہو ان کا قدم آگے نہیں بڑھتا تھا۔ اور وہ خود فرماتی ہے کہ نشے کے بغیر زندگی نہیں، اور پھر اس نشے نے ان کی زندگیوں کو جتنا ویران بنایا تھا وہ بھی ناقابل بیان۔ اسی نشے کی وجہ سے قتل و غارت گری کی نوبت آتی اور پھر لمبی جگہ چھڑ جاتی، لاشوں کی لاشیں گرا کرتی بہانے سے، وجہ نشہ۔ ایسی بدکاری اور بے حیائی کے واقعات اور منحوس واقعات رونما ہوئے کہ انسانی سر شرم سے جھک جائے۔ وجہ کیا ہوئی؟ نشہ کرنے کی وجہ سے مدہوشی کے عالم میں یہ سب کچھ ہوا۔ تو نہ جانے معاشرہ کس گڑھے میں گر چکا تھا، وجہ کیا تھی؟ ایک بنیادی وجہ نشہ۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ام الخبائث، یہ نشہ جو ہے یہ تمام خباثتوں کی جڑ ہے۔ ایک آدمی اگر نشہ کرے گا پھر کوئی گناہ چھوٹنے نہیں پائے گا، اس سے ہر گناہ کرتا چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے جس معاشرے میں شراب عام ہوتی ہے وہ معاشرہ آہستہ آہستہ تمام برائیوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ تو تمام برائیوں کا مرکز تھی پوری دنیا۔ اس زمانے میں اور بھی تو مذہب تھے، آسمان سے آئے ہوئے یہودی مذہب تھا، عیسائی مذہب تھا، تورات تھی، انجیل تھی، اس کے مذہبی رہنما تھے، پڑھنے پڑھانے والے تھے، اور بھی مذاہب تھے انسانوں کے بنائے ہوئے۔ تمام مذاہب میں نشے کو برا کہا گیا تھا، انسانیت کے لیے انتہائی ناسور بتایا گیا تھا، لیکن کسی مذہبی رہنما کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ معاشرے سے لڑ سکے، نشے کے خلاف آواز بلند کر سکے، نشے کے خلاف مہم چلا سکے۔ وہ ممکن ہی نہیں تھا کیونکہ مذہبی رہنما خود نشے کے عادی تھے، اور اگر نہ بھی تھے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے تو اتنی ہمت نہیں تھی پورے معاشرے سے لڑے نشے کو لے کر۔ صلاۃ و سلام ہو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاکیزہ غلاموں پر کہ جنہوں نے بڑے مجاہدے کے ساتھ زینہ بزینہ مرحلہ وار لڑائی کی ہے، مجاہدہ کیا ہے معاشرے سے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ پوری انسانیت کو نشے سے پاک کر کے رکھ دیا۔ یہاں تک کہ دوسرے مذہب والے جو ابھی نشے کو حرام نہیں سمجھتے تھے، ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات ڈال دی صحابہ نے الحمدللہ کہ یہ ہے بری چیز، اس میں ہے تمہارے نقصانات، فائدے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کا بھی ان کو قائل کر دیا الحمدللہ صحابہ۔ 3 مرحلوں میں شراب کو حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ شراب اور یہ نشہ گھٹی میں پڑا ہوا تھا انسانوں کو، کہ اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں تھی۔ تیسرے مرحلے میں جب مکمل طور پہ اللہ نے فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک ہے، یہ شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، تمہیں بچنا ہوگا اس سے، لعلکم تفلحون، اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے دنیا اور آخرت میں۔ صحابہ فرماتے ہیں یہ تیسرے مرحلے میں شراب مکمل حرام ہو جانے کے بعد عرب کی گلیوں میں پانی نہیں شراب بہ رہی تھی، لوگ شراب کا برتن لا کے گھروں کے باہر پٹک رہے تھے، پھوڑ رہے تھے کہ اتنی ناپسندیدہ اور قابل نفرت یہ چیز ہے، اسے ہمارے گھروں میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا نالیوں میں شراب بہی جا رہی تھی اس دن، جس دن یہ آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی، جس میں اللہ نے مکمل طور پہ شراب کو حرام قرار دے دیا اور ایک پاکیزہ معاشرہ بنایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس معاشرے کے اندر نشہ قابل لعنت سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ نشہ جو آدمی کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن شارب الخمر حین یشرب، جب شراب پینے والا شراب پی رہا ہوتا ہے وہ مومن نہیں رہتا، وہ ایمان والا نہیں رہتا۔ اور اس حدیث کی تشریح میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب شراب پی لینے کے بعد نشہ اتر جاتا ہے، ایمان کا نور واپس نہیں آتا۔ ایک ایمان ہوتا ہے اس کے بعد جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرا ایک اللہ پر ایمان ہے، جنت جہنم پر ایمان ہے، وہ ایک اقراری ایمان ہوتا ہے، لیکن جسے کہتے ہیں ایمان کا نور، ہدایت کا نور، وہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ ایک نشے کے
استعمال کرنے والے کے پاس جب تک کہ وہ اس سے توبہ نہ کر لے تب تک وہ ایمان کے نور سے محروم رہتا ہے۔ اسی لیے یہ بہت بری چیز ہے۔ زمانہ آگے بڑھا، نبوت کے زمانے سے دوری ہوئی، قیامت کا زمانہ قریب آیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی جب قیامت قریب آئے گی تو سود اور نشہ عام ہو جائے گا، اتنا عام ہوگا کہ لوگ اس کا نام بدل بدل کے استعمال کریں گے، طریقے بدل بدل کے اس کا استعمال کریں گے۔ آج کے زمانے میں سود ایک دم صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ سود ہے، لیکن نہیں، اس میں ایسا ہے تو ویسا ہے، یہ پالیسی ہے، ایسے کیا گیا، یہ طریقہ اختیار کیا گیا، ہزار ہیلے، جبکہ صاف بتا رہا ہے کہ وہ سود ہے، حرام ہے۔ وہ تو صلاۃ و سلام ہے پیارے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے صاف اصول بیان کر دیے سود کے، جس کے پہچاننے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ کوئی دنیا کا کتنا بڑا بھی مکار آ کر اس میں پھرانا چاہے، اس میں چکر دینا چاہے کہ یہ سود نہیں ہے، یہ ایسے ہے تو ویسے ہے، ادھر پرافٹ ہے ادھر نقصان ہے، یہ سب بیکار کی باتیں۔ صاف طور پہ حدیث کے الفاظ پہ نگاہ ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا یہ سود ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود اور شراب نام بدل بدل کے، طریقے بدل بدل کے استعمال کیے جائیں گے قیامت کے قریب۔ تو اسی دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ سود کے ساتھ ساتھ نشہ، اب نشہ صرف شراب کے طریقے پہ استعمال نہیں ہوتا، نہ جانے کیا کیا نام آ گئے ہیں نشے کے۔ انجیکشن کے ذریعے نشہ لیا جاتا ہے، سونگھ کر جو ہے نشہ لیا جاتا ہے، تو عجیب عجیب طریقوں سے آدمی اپنے آپ کو نشے کا عادی بنا رہا ہے، اور قوم کی ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی نشے کی عادی ہے، ایک بڑی تعداد، خاص طور سے راتوں کو جاگنے والے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے ہی جاگنے والے خراب ہیں، بہت سے جاگنے والے کسی اپنی مصروفیت کی وجہ سے جاگتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی جو فضول راتوں میں جاگتی ہے، رات بھر پان کے ڈبے کھلے ہیں، سگریٹ نوشیاں چل رہی ہیں، تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ہوتا ہے، تھوڑا اور ہٹ جائیں، سیدھے کے سیدھے نشہ کا استعمال ہو رہا ہے نوجوانوں کا، اور خاموش طریقے سے صبح ہونے سے پہلے گھر میں آ کر سو جانا اور نشے میں سوئے رہنا۔ ماں باپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ رات بھر جاگا اسی لیے سو رہا ہے، نہیں، نشہ کیا اسی لیے سو رہا ہے۔ اب اس وقت اٹھے گا جب نشہ اٹھے گا، اور عادی ہو چکے ہیں اس کے، جب تک وہ نشہ نہ لے انجیکشن وغیرہ کے ذریعے تب تک انہیں سکون اور اطمینان نہیں ملتا۔ بلکہ بڑا المیہ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ہماری تعلیم گاہیں، ہمارے بڑے بڑے کالج اور یونیورسٹیوں میں یہ بلا داخل ہو چکی ہے کہ تعلیم حاصل کرنے والے نوجوان، جن نوجوانوں پر قوم کی ایک نظر ہے، یہ نوجوان امت کی ڈوبتی ہوئی کشتیاں سنبھالیں گے، یہ خدام دین بنیں گے، یہ خدام قوم بنیں گے، یہ اپنی کچھ نہ کریں گے، اپنے خاندان کو کم سے کم سنبھالیں گے، لیکن ایسے نوجوان نشے کے عادی ہو رہے ہیں۔ تعلیم گاہوں کے اندر سروے کرنے والے اور تحقیق کرنے والوں نے چونکا دینے والے انکشافات کیے ہیں کہ تعلیمی زمانے میں ایسی چیزوں کا عادی نوجوان تعلیم حاصل کرنے کے بعد کسی کام کے لائق نہیں رہے گا، وہ کیا خاندان کو سنبھالے گا، خاندان مل کے اس کو سنبھالنا پڑے گا۔ لہذا یہ بہت بڑا المیہ ہے، افسوسناک کہ ایک چیز جس کے لیے اتنی بڑی مہم چلائی تھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، امت کے نوجوان بڑی آسانی سے اس لعنت کو قبول کر رہے ہیں، اپنی آنے والی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ اور قوم کی جو ارمان جو تمنائیں ہیں اس پر پانی پھیر رہے ہیں، اور خود اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا رہے ہیں۔ سروے جو آیا محققین کا، تحقیق کرنے والوں کا، کہ عام طور پہ نشہ دو وجہ سے کیا جا رہا ہے، ایک تیسری وجہ بھی ہے شوقیہ، وہ بھی ہے، لیکن دو وجہ سے عام طور پہ نشہ کیا جا رہا ہے۔ ایک ہے ذہنی دباؤ، ڈپریشن، اور دوسرا ہے غلط صحبت۔ ذہنی دباؤ کی وجہ سے نوجوان تو نہیں ہے، ان میں اکثریت بڑی عمر والوں کی جو بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں، بڑے بڑے انتظامات سنبھالتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں دن بھر کی تھکاوٹ ہوتی ہے، اسی وجہ سے رات میں نشہ کرنا پڑتا ہے۔ سوال یہ ہے کیا اس نشے نے ان کا ڈپریشن دور کر دیا، ان کے ذہنی دباؤ میں کوئی کمی آ گئی؟ یہ ذہنی دباؤ کو دور کرنے کے لیے نشے کا استعمال، ناچ گانوں جیسی مجلسوں میں شرکت، رب کعبہ کی قسم یہ کبھی ذہنی دباؤ دور کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ اتنا دباؤ بنائیں گے خودکشیوں تک پہنچائیں گے۔ اگر ان چیزوں میں نعوذ باللہ ان چیزوں میں ذہن کا سکون ہوتا، زندگی کا سکون ہوتا، تو سب سے زیادہ خودکشیاں اس دنیا میں ہیں جس دنیا کو ہم فلمی دنیا کہتے ہیں، جس دنیا کو ہم ناچ گانوں کی دنیا کہتے ہیں، جہاں دولت کا انبار ہے، لیکن کیوں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو موت کے حوالے کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم کو شیطان دکھا رہا ہے مزین کر کے بڑی خوبصورت دنیا ہے، لیکن جا کے جھانک کو دیکھو
زندگی کوئی نہیں، اتنی بے سکون زندگی کوئی نہیں۔ آج دنیا میں ہم تو جس ملک میں رہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، آج دوسرے ممالک نے جو ترقی کی ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر جب ان ممالک کا طرز زندگی دیکھیں تو ہم یہ سمجھیں کہ وہ جنت ہے، لیکن یہ جان کر تعجب ہوگا سب سے زیادہ خودکشیوں کا فیصد انہی ممالک کے اندر ہے۔ بلکہ بعض ممالک تو ایسے بھی ہیں اس دنیا میں جہاں کی حکومتوں نے ہزار کوشش کی خودکشی سے روکنے کے لیے، اپنی قوم کو عاجز ہو گئی، ہار گئی، تو انہوں نے قانونی دائرہ دے دیا کہ قانونی اعتبار سے تم حکومت سے لائسنس حاصل کرو خودکشی کا، اس کے بعد خوشی سے مر جاؤ، کیونکہ ہم روک نہیں سکتے تمہیں۔ آدمی جب مرنے پہ آئے تو کون روک سکتا ہے؟ سوال یہ کیوں مر رہے ہیں وہ لوگ؟ اس لیے کہ ان چیزوں میں نہیں ہے سکون جن چیزوں میں ہم سکون سمجھ رہے ہیں۔ واللہ سکون اگر ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت، نماز، رکوع، سجدہ، دعائیں، آنکھوں کے آنسوؤں کے نذرانے پیش کرو رب کعبہ کی دربار میں، وہ سکون ملے گا، وہ اطمینان ملے گا کہ دنیا والے دیکھ کے عش عش کریں گے کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں سکون ہی سکون ہے، اس کے علاوہ کہیں سکون نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے، نفس قبول نہیں کرے گا اتنی جلدی اللہ کی طرف رجوع ہونا، نمازوں کی پابندی کرنا، یہ خواہشات آنے نہیں دیں گی اس طرف، لیکن اگر ہم سب سے لڑ کے آ گئے اس طرف پھر اتنا سکون کہیں نہیں ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا پوری تاکید کے ساتھ، اور اللہ ہی ہمارا خالق و مالک ہے، وہی جانتا ہے ہماری زندگیوں کا سکون کی طرح، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لہذا اس سے زیادہ سچ کوئی نہیں بول سکتا۔ اور اس نے کہہ دیا الا سن لو بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اللہ کے ذکر و عبادت میں دلوں کا اطمینان ہے اور کہیں نہیں ہے۔ ذہنی دباؤ دور کرنے کے لیے شراب پیو، پیتے رہو گے مر جاؤ گے، ذہنی دباؤ دور کرنے کے لیے ناچ گانوں کی محفلوں میں جاؤ، جاتے رہو گے مر جاؤ گے، سکون حاصل نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ تم جن کی چیزیں دیکھنے جاتے ہو سکون حاصل کرنے کے لیے خود ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے، خود وہ ڈپریشن کے مریض ہیں، تو وہ تمہیں کیا سکون دیں گے؟ لہذا سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ نشے میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ آ جائیں اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی رضا والی زندگی کی طرف، وہ سکون وہ اطمینان ہے دنیا میں بھی اور انشاءاللہ آخرت کی زندگی میں بھی۔ تو ایک سب سے بڑی وجہ نشے کی وہ ہے ذہنی تناؤ، اور دوسری ہے غلط صحبت، کہ نوجوان کوئی ایک ہوتا ہے بگڑا ہوا، پوری کی پوری اپنی دوستوں کی جو پوری قوم ہوتی ہے اس کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ ایک نشے کا عادی اپنے پورے دوستوں کی ٹیم کو نشے کا عادی بنا دیتا ہے۔ اس لیے خود نوجوانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں میرا اٹھنا بیٹھنا کہاں ہے، کن لوگوں کے ساتھ میرا چلنا پھرنا ہے، ان کی کیسی عادتیں ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ایسی غلیظ عادتوں کا شکار ہے اور اس کی وجہ سے میں بھی ان کی خوشی کے لیے، دوستوں کی ہنسی میں ہنسی ملانے کے لیے، ہاں میں ہاں ملانے کے لیے آدمی سب کچھ کر جاتا ہے۔ اللہ فرمانے ایک دن ایسا بھی آئے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول والا راستہ اختیار کر لیتا، لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست بنایا نہ ہوتا۔ ویوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کتریں گے پچھتاتے ہوئے، میں کیا کر دیا اور مجھے کیا کرنا تھا، کاش میں فلاں اور فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، رسول کی زندگی اختیار کیا ہوتا تو آج یہ عذاب مجھ پر مسلط نہ ہوتا۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے، وہ دن کو سامنے رکھ کر اپنے دوستوں کا انتخاب کریں کہ یہ دوست کیسا ہے، یہ میری آخرت بنائے گا یا بگاڑے گا۔ تو نوجوانوں کی بھی ذمہ داری اپنی صحبت دیکھیں، اور گھر کے والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ نوجوانوں کی صحبت پہ نظر رکھیں، ان کے ساتھ چلنے پھرنے والے کون، اٹھنے بیٹھنے والے کون اور کس قسم کے لوگ ہیں، اور ان کی اوقات کب اور کہاں گزرتے ہیں۔ دن میں جہاں جانا ہے بے شک جائز طریقے سے، رات گھروں میں گزاریں، والدین پوری سختی کریں چاہے اولاد ناراض ہو جائے، کیونکہ ایسی ناراضگی سے کوئی سروکار نہیں ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول راضی ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان یہ ہے پوری سختی کی جائے اولاد کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، کیونکہ دونوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا ذمہ دار سے، گھر کے ذمہ دار سے، والدین سے۔ تو لہذا یہ دو چیزیں جو نشے کی طرف عام طور پہ لے کے جا رہی ہیں، ایک غلط صحبت ہے اور دوسرا ہے ذہنی دباؤ، اور یہ دونوں چیزیں انتہائی غلط ہیں۔ ان دونوں کے مقابلے میں آدمی کو چاہیے کہ اپنی صحبت اور اپنے ذہنی دباؤ کو دور کرنے کا ذریعہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ڈھونڈے۔
قرآن اور حدیث کی طرف آئیں، قرآن اور حدیث کو اپنا دوست بنائیں، اور اچھے لوگ جو قرآن و حدیث اور نمازوں کے پابند ہیں ان کو اپنا دوست بنائیں، اور ایسے نشے کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور کریں۔ ورنہ سروے کرنے والوں نے تو یہاں تک بتایا کہ نوعمر بچے، 14 سال 15 سال کے بچے چھوٹے چھوٹے سستے نشے کے عادی ہو رہے ہیں، جو آگے چل کر بہت بڑے نشیلی بننے کی پیشن گوئی ہے۔ لہٰذا ابھی سے ان پر نظر رکھیں کہ یہ لوگ نشے سے دور رہیں۔ ایک قوم کا ستون ہی ہوتے ہیں نوجوان۔ اگر نوجوان ہی ڈگمگا جائیں، نشے کے عادی ہو جائیں، مختلف بیماریوں کا شکار ہو جائیں، تو پھر اس خاندان کا کیا ہوگا، اس قوم کا کیا ہوگا؟ اور سب سے بڑی بات، کیا منہ دکھائیں گے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان آخرت میں، کہ جنہوں نے اتنا بڑا مقابلہ کیا تھا، لوہا لیا تھا پوری قوم عرب سے نشے کو ختم کرنے کے لیے، اور ہم اسی کے اپنے آپ کو عادی بنا لیے۔ اس سے بڑی بغاوت اور کیا ہو سکتی ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے اپنے آپ کو، اپنے آنے والی نسل کو اور پورے معاشرے کو نشے سے پاک کریں، چاہے وہ نشہ شراب کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو۔ ہماری صحت بھی محفوظ رہے گی، ہمارے پیسے بھی محفوظ رہیں گے، ہمارا وقت بھی محفوظ رہے گا، پوری قوم مسلم بھی محفوظ رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کی کما حقہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر طرح کی بری عادتوں سے، خصوصاً نشے کی لت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا